اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حرت روا، رودی رسا، بگنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانجھ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کی اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے. عزیزان گرامی، آج انشاءاللہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اسلام کا ایک روشن باب، اسلام کا ایک روشن تارہ اور ستارہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی پر انشاءاللہ بات چیت ہوگی. اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ سابقون الاولون ان میں شامل ہوتے ہیں، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اللہ ذو الجلال نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے نوازا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے کے بعد اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا. معاملات دشوار تھے، تبلیغ کرنا مشکل تھا، سمجھانا مشکل تھا، حالات سازگار نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر سے تھوڑا سا ہی یوں ہٹ کر ایک پہاڑی کے اوپر جو کہ ایک صحابی کا گھر تھا،
اس کو مدرسہ بنایا اور اس کا نام دار ارقم رکھا۔ اس دار ارقم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوا کرتے تھے، آپ وہاں پر تشریف فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام جو مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی اپنا ورک جاری رکھتے اور وہ اپنے ملنے والے کو، اپنے دوست کو، کسی نہ کسی کو توحید کا پیغام وہ سمجھاتے اور پھر پکڑا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے اور وہاں پر جا کر وہ کلمہ پڑھ لیتے، مسلمان ہو جاتے۔ یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دار ارقم میں جاری رکھا۔ جب آپ وہاں پر تھے، تاریخ کے مطابق 2 3 4 واقعات جو ہیں وہ مختلف ملتے ہیں، سند کسی کی بھی کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی، لیکن معروف ہیں واقعات۔ اگر شرعی طور پر کوئی قباحت نہ ہو تو پھر اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر شرعاً اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی بات جاتی ہو تو پھر واقعات کو بیان کرنا وہ درست بھی نہیں ہے۔ بہرکیف جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے تو تاریخ کے مطابق، تاریخ کے اوراق کے مطابق سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بڑے بہادر بھی تھے اور کشتی باز تھے، کشتی کیا کرتے تھے، ان کے دل میں بڑا ایک رنج تھا کہ یہ کیا کیفیت پیدا ہوگی مکہ کی سرزمین کے اوپر۔ تو تاریخ کے مطابق انہوں نے اس بات کی تیاری پکڑی کہ آج میں اس جگہ پر پہنچوں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا اور یہ سارا قصہ کہانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ وہ معبد خانے میں جہاں پر بت ہوا کرتے تھے وہاں پر لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے، تو خواب کے اندر انہیں لا الہ الا اللہ کی آوازیں آئیں، وہ سن کے گئے۔ ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ اپنے بہنوئی جو کہ مسلمان ہو چکے تھے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انہوں نے مارا اور بہن فاطمہ جو ہے وہ آگے آ گئی، تو یہ بھی حیران ہو گئے کہ آج تمہیں کس نے قوت اور طاقت بخشی ہے کہ تم کبھی میرے سامنے تو نہیں آئی تھی لیکن آج تم نے میرا سامنا کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کو قوت سے نوازتا ہے۔ یہ 2 3 4 واقعات اس طرح کے ملتے ہیں۔ بہرکیف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے تو تاریخ کے مطابق سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں پر موجود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، عمر آ جائے، تلوار لہرا کر آ رہا ہے، اسی کی تلوار سے اس کا سر جو ہے وہ میں تن سے جدا کر دوں گا۔ بہرحال وہ وہاں پر آئے، تاریخ کے مطابق دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایک صحابی کو آگے دروازہ کھولنے کی بجائے، اجازت دینے کی بجائے خود آگے بڑھے اور دروازہ کھولا اور خود عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ معاملات دیکھے تو انہوں نے تلوار گرا دی اور کہا اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھائیں، مسلمان کر لیں۔ یہ مختلف واقعات جو ہیں وہ ملتے ہیں، میں نے اکٹھا کر کے آپ کو بتلا دیے کہ بہرحال جو بھی واقعہ ہو، لیکن دائرہ اسلام میں یہ داخل ہو گئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ بندہ اگر قصے کہانیاں بہت زیادہ نہ بھی سنائے تو مختصراً یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت کا جب اعلان کیا، صحابہ کرام وہ آئے، صحابی بنے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور ان میں آنے والے ایک عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ جو اس وقت تک عمر بن خطاب تھے لیکن بعد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں میں قوت اور طاقت بڑھ گئی، اور یہ دیکھیں اتنے زبردست قسم کے یہ نوجوان تھے اور سردار بھی تھے،
سردار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حرم کے پاس کھڑے ہو کر دعا کیا کرتے تھے، اور دو بندے اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہ ان دو میں سے جو تو چاہتا ہے وہ دے دے۔ نبی علیہ السلام کی دعا ہوا کرتی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ ایک عمر ہے، ایک عمر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اسلام کو طاقت دے، قوت دے، مضبوط کر دے، یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈال دی، اور عمر بن ہشام اس کی قسمت میں جہنم لکھی تھی، تو بدر کے میدان میں دو ننھے صحابہ اکرام نے اس کا سر جو ہے وہ جدا کیا تھا، اس کو قتل کیا، جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، وہ عمر بن ہشام ہے۔ چونکہ وہ سردار تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سردار جو ہے وہ اس لیے مانگتے تھے کہ بھئی اگر سردار جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، قوم کا سربراہ وہ ٹھیک ہو جائے، تو پھر آگے قوم جو ہے وہ ساری کی ساری ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کی بات کو وہ تسلیم کرتی ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطوط لکھے تو اس کو مجھے آپ کو پیغام دینے کی بجائے آپ علیہ السلام نے سلطنتوں کے جو بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھے، یا آپ کلمہ پڑھ لیں، اسلموا تسلموا، آپ اسلام لائیں آپ ٹھیک رہیں گے، ورنہ لشکر پیچھے کھڑا ہے نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بادشاہوں کو پیغام بھیجا اور بادشاہوں نے اسلام قبول بھی کیا، چند ایک تھے جنہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب ان کا فائدہ یہ ہوا کہ جو علاقے کا بادشاہ، جس ملک کا بادشاہ اسلام قبول کرتا تو وہ اپنی رعایا کو بھی کہتا کہ بھائی میں اسلام لے کر آیا ہوں، آپ بھی لے کر آئے، تو وہ سارے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، یا عمر دے دے یا عمر دے دے۔ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نوازا۔ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر ادنا سے صحابی تک سارے کے سارے یہ مرید مصطفیٰ بن کر آئے ہیں، اور ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مراد مصطفیٰ بن کر آئے ہیں، کہ خود نبی کی مراد ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو چاہا، ان کے لیے دعا کی کہ اللہ یہ مجھے عطا کر دے، اور جب یہ اسلام قبول انہوں نے کر لیا، مسلمان ہو گئے، پھر مسلمانوں کو قوت ملی، طاقت ملی، کھل کھلا کے انہوں نے تبلیغ کا اعلان کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ تاریخ کے مطابق حرم میں آ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس پہ پہرا دیا کرتے تھے کہ کوئی ہے آپ لوگوں میں سے جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہو، اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہو، وہ خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہے، آئے اور اس کا مقابلہ کر لے۔ تو کوئی بھی نہیں نکلتا تھا، سردار بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، کشتیبان بھی ہیں، طاقتور نوجوان ہیں۔ اللہ اکبر۔ جلیل القدر صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر، کئی جگہوں پر جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، اور جب عشرہ مبشرہ کو بیان کیا، 10 صحابہ کو بیان کیا، بعض روایتوں میں 9 کا ذکر ہے، 9 صحابہ کا نام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کا اعلان کیا کہ یہ وہ 10 ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ یہ جنتی ہیں، ان میں دوسرا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ 10 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کر کہا کرتے تھے کہ یہ 10 کے 10 جنتی ہیں۔
ان میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین، اسلام، شریعت، احکام ان کے بارے میں اگر مشورہ بھی دیا کرتے تھے تو اللہ رب العالمین آسمان سے اسی کے مطابق وہی اتار کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کرتے تھے کہ ان کا مشورہ ٹھیک ہے، ان کا مشورہ ٹھیک ہے. اللہ قرآن اتار دیتے تھے، آیات اتر آتی تھی. بدر کا میدان تھا، صحابہ کرام کی کفار کے ساتھ جنگ تھی، میدان سجا ہوا تھا، کفار کو مارا، قتل کیا اور ان کے قیدی بھی کر لیے. جب قیدی کر لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں مشورہ طلب کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ بتلاؤ صحابہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. صحابہ کرام نے مشورے دیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی مشورہ دیا، اس میں عمر رضی اللہ عنہ نے بھی مشورہ دیا، دیگر صحابہ کرام نے بھی مشورہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کو تسلیم نہ کیا کہ نہیں، یہ بات بڑی سخت ہے، یہ ٹھیک نہیں. باقی صحابہ نے جو مشورے دیے ان میں سرفہرست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے مشورے کو تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے، ان سے فدیہ جزیہ وغیرہ لے لیتے ہیں اور پھر ان کو چھوڑ دیں گے. یہ مشورہ انہوں نے دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا اور اسے لاگو کر دیا. عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ اس میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ جو قیدی ہم نے بنائے ہیں ان کا علاج اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو میرا رشتہ دار ہے وہ میرے ہاتھ میں دو، جو ابو بکر کا رشتہ دار ہے وہ اس کے ہاتھ میں دو، جو عثمان کا رشتہ دار ہے وہ اس کے ہاتھ میں دو، جو علی کا ہے وہ اس کو دو، اسی طرح دیگر جو صحابہ ہیں ان کے رشتہ دار ان کے ہاتھوں میں دو. اور ان کا ایک علاج ہے کہ ان کا سر جو ہے وہ ان کے تن سے جدا ہونا چاہیے، بس ایک علاج. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے نہیں مانا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیگر صحابہ کی بات کو سنا اور کہا کہ ٹھیک ہے، انسانی معاملات ہیں، دنیاوی معاملات ہیں. اس وقت تک اللہ کا کوئی حکم بھی نہیں تھا اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. لیکن پھر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت اتاری اور کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہو اور جب تک دنیا کے اوپر پورا خون خرابہ نہیں ہو جاتا وہ ان کے بارے میں کوئی اس طرح کا ٹھنڈا فیصلہ نہیں کر سکتے. جو دنیا میں عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا، آسمان پہ عمر کے رب کا بھی وہی مشورہ ہے، وہی فیصلہ ہے. قیدی پکڑے گئے، قتل کر ڈالو، کیونکہ پیچھے 13 سال بیچارے مار کھا کے آئے، 13 سال مسلسل مار کھائی مکہ کے اندر. اس میں صحابہ شہید ہوئے. آپ ہسٹری پڑھیں یاسر رضی اللہ عنہ کی، آل یاسر کی ذرا ہسٹری تو پڑھیں. یاسر و آل یاسر، کیسے یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، کیسے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چوک کے اندر لٹکا کے اور دونوں پاؤں کے اندر جناب رسیاں باندھ کے یوں کھینچ کے چیر دیا گیا تھا. کس طرح نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملات کیے گئے، کس طرح ام عبیس کے ساتھ کیے گئے، کس طرح ام امیس کے ساتھ کیے گئے. انہوں نے خون بہایا، انہوں نے مارا، انہوں نے کاٹا، انہوں نے سزائیں دی. کیا تم نے تاریخ کے اوراق میں بلال رضی اللہ عنہ کی ہسٹری کو نہیں پڑھا؟ ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. نہیں بھائی، یہ جزیہ، یہ فدیہ، یہ نئی چیزیں چاہیے. ان کا علاج یہی تھا کہ ان کو کاٹ ڈالتے.
یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو مشورہ دے رہے ہیں اللہ رب العالمین عین اسی کے مطابق قرآن میں فیصلے اتار رہے ہیں۔ ایک مشورہ یہ بھی ہوا کہ مصلی وہ کہاں پر بچھایا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی مقام ابراہیم یہ مجھے مناسب لگتا ہے، یہاں پر بچھا دیا جائے، کہ یہاں پر بچھائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت اتاری اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا کہ تم مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ جو ہے وہ بنا لو، جائے نماز آپ کی وہاں پر ہو، امام وہاں پر ہوگا۔ جہاں پر عمر رضی اللہ عنہ نے بات کی، اللہ رب العالمین نے بھی اسی انداز میں آیت اتار کے اشارہ دے دیا کہ یہ حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند کے اوپر تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور پردے کے کوئی احکامات نہیں تھے، پردے کے احکامات نہیں تھے۔ لوگ آیا کرتے تھے، صحابیات بھی موجود ہوا کرتی تھی، بیٹھا ہوا کرتی تھی، آپ کے پاس بیٹھتی تھی، اور ان میں ازواج مطہرات بھی ہوا کرتی تھی۔ قافلے آتے ہیں، سوال جواب کرنے کے لیے آتے ہیں، تنگ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہود اکثر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے آتے تھے، بڑی باتیں پوچھا کرتے تھے اور مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حالت اور کیفیت کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ لوگ مختلف قسم کے آپ کے پاس آتے ہیں، ازواج مطہرات امہات المؤمنین وہ بھی یہاں پر ہوتی ہیں، اور دوسری جو مسلمان مائیں ہیں، خواتین ہیں، وہ بھی ہوتی ہیں، اور اس طرح سے یہ لوگ آتے ہیں، عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی، آپ انہیں کوئی پردے کا کہیں کہ یہ پردہ کریں، ایسے نہ بیٹھا کریں، یہ یہاں پر موجود نہ ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا، یہ بات کہی، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اتارا اور فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ حکم جاری ہو گیا کہ بھئی اب ساری عورتوں سے کہہ دو، اے اللہ کے نبی قل لازواجک اپنی بیویوں سے بھی، وبناتک بیٹیوں سے بھی، ونساء المؤمنین جتنی مومن عورتیں ہیں ان سے بھی کہہ دو کہ وہ اب اپنے جلابیب جو ہیں وہ گرا کر چلا کریں، پردہ گرا کے چلا کریں، پردے میں رہیں، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ خوبصورت بات، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مشورہ دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن پاک اتار۔ بے شمار آیات کریمہ ہیں اسی طرح سے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اتارا، آیات اتاری، احکامات اتارے، مراد مصطفیٰ ہیں، اللہ کے نبی کی مراد ہیں، دعا کر کے مانگا ہے، اور ہر معاملے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تلوار جو ہے وہ کسی نہ کسی کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہوا کرتی تھی۔ ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ایک خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہ دونوں جلیل القدر صحابی اور مدداری کی بات ہے، بہادری کے قصے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بہت ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی لڑائی جو ہوئی، کشتی، اس میں خالد رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ٹانگ توڑ دی تھی، وہ بھی جلیل القدر صحابی ہے، کشتی میں ہو جاتا ہے، دوستانہ جو ہے وہ کشتی ہو رہی تھی،
اللہ اکبر. وہ بھی اور یہ بھی، یہ دونوں. جس طرح ایک بندہ آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، نبی علیہ السلام کے پاس 4 سونے کے سکے آئے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بانٹ دیے، تقسیم کر دی. زحیبہ کے الفاظ، زحیبہ بالکل چھوٹے چھوٹے مطلب سکے، چونکہ ذہب سونے کو کہتے ہیں اور زحیبہ اس کی اسم تصغیر ہے، تصغیر کا معنی چھوٹا پن ہوتا ہے، تو وہ تھوڑے سے سکے تھے، 4 سکے تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقسیم کیے، دے دی. اب وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے کہ ہاں ظاہری بات ہے کہ آپ نے اپنے کو ہی دینے، آپ نے اپنے کو ہی دینے. اور صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ الفاظ درج ہیں، وہ کہتا ہے کہ اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کون، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ عجیب گل کی تھی یار، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اتنی سی بات ہی. امام مسلم رحمہ اللہ نے جو الفاظ نقل کیے اس میں خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے تلوار نکالی تھی، اور ایک اور روایت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے تلوار نکالی اور فرمایا اللہ کے نبی اذن لی اضرب عنقا، اجازت دیو اے ہونے ہی دی جناب گردن الگ ہوئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ لعلہ یصلی. بڑے گہرے الفاظ ہیں. ہمارے ہاں تو قتل و غارت جو ہے وہ عام ہوتی، دھماکے مسجدوں میں ہوتے ہیں، جمعے کے خطبے میں نمازیوں کو اڑا دیا جاتا ہے، بازاروں میں دھماکے ہوتے ہیں. مسلمان کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا قتل کر رہا ہے. کرنے والے کو نہیں پتا کہ میں کیوں کر رہا ہوں، قتل ہونے والے کو نہیں پتا کہ میں کیوں ہو رہا ہوں. اسے ایک ٹاسک ملا ہے کہ تو نے کرنا ہے، جبکہ اس کو ایک ٹاسک تھا کہ اللہ کی آواز آئی ہے، ندا آئی ہے، لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. یہ تو بیچارہ اپنے گھر سے وضو کر کے تیاری کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، لیکن واپس اس کی لاش اٹھائی گئی. ہمارے ماحول میں ایسا رہا. اللہ کا شکر ہے کہ بڑی بچت ہو گئی ہے، اللہ نے کچھ سمجھ دے دی ہے، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنے کیفر کردار کو وہ پہنچ چکے ہیں. لیکن یہ شورشیں کھڑی ہوتی رہتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر جو لفظ بول رہے ہیں، یقین کریں کہ سمندر کو کوزے کے اندر جو ہے وہ بند کیے ہیں. صحابی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اجازت دو، میں اس کو قتل کرتا ہوں، صرف اس بات کے اوپر کہ یہ کہہ رہے کہ اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عدل کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون ہے اس روئے زمین کے اوپر جو عدل کرے؟ صحابی اجازت مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اجازت ہو اس کی گردن اتاریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو الفاظ بولے میں اس طرف آتا ہوں. آپ نے فرمایا دعہ لعلہ یصلی، 3 لفظ بولیں، دعہ لعلہ یصلی، فرمایا کہ آپ اسے چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہو. کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، لعلہ یصلی، چھوڑ دو اس کو، ہو سکتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہو. اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک فرمان یہ بھی کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دو، ہو سکتا ہے یہ نماز پڑھتا ہو. اور فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کا قتل کرواتا ہے. اللہ کے نبی تو ایسا نہیں چاہتے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا نہیں چاہتے. فرمایا اسے چھوڑ دو، ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہو. نماز پڑھنے کے سبب سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. پڑھا اس نے کلمہ ہے، لیکن آپ نے پھر پیشین گوئی کی، آپ نے پیشین گوئی کی. یہ نہیں تو اس کی اولاد میں سے ضرور آپ دیکھنا کہ خارجی نکلیں گے، بڑی بڑی داڑیاں بھی ہوں گی، اونچی شلواریں بھی ہوں گی، لیکن قرآن کی تلاوت بھی زیادہ کرتے ہوں گے،
قرآن پڑھتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، اس کی نماز تمہاری نماز کوئی مقابلہ نہیں، وہ سمجھے گا میری نماز سب سے بہتر ہے، تم تو ٹھنگے لگاتے ہو، میرا سب کچھ اچھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بارے میں پیشین گوئی کر رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھو گے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن لا یمرقون حناجرہم، قرآن وہ پڑھتا ہے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترتا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، شدت پسندی بڑی ہوگی، مار دو کاٹ دو، دھماکے کرو، یہ کرو اور وہ کرو، پتہ نہیں کیا کچھ، اسی کی نسل میں سے یہ جو ہمارے معاشرے میں اب بند ہوا ہے نا، مشرف کے دور میں یہ جو سارے کام ہوتے رہے یہ اسی کی نسل سے ہیں، اور اسی کی نسل سے تھا وہ شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک ٹائم آئے گا، ایک مقابلہ ہوگا، ایک لڑائی ہوگی، اور اس میں خارجی ہوگا، اور وہ خارجی جو ہوگا اس کا جسم اس طرح کا ہوگا کہ اس کی ایک بازو کٹی ہوگی، اور جو ایک حصہ اس کا بازو کا بچا ہوگا وہ یوں ہوگا جس طرح عورت کا پستان ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ اس بندے کو قتل کرے گا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ قتل کرے گا، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کیا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ خارجی ختم نہیں کر سکو گے۔ وہ ایسا ہی ہوا، وہ جو جنگ ہوئی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے وہ جہاد کیا ان خارجیوں کے خلاف، ان کو کاٹا مارا، لاشیں ہی لاشیں تھیں، اور کہا کہ تلاش کرو وہ بندہ ضرور نکلے گا، اس لیے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی۔ جب لاشیں الٹی گئیں پلٹی گئیں تو بیچ میں سے وہ بندہ نکلا کہ جس کی بازو کا ایک ٹکڑا اسی طرح سے تھا جس طرح عورت کا پستان ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام ان کو ختم نہیں کر سکے۔ ان میں سے 9 بندے بچے تھے جو بھاگ گئے، نکل گئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ سب کو ختم نہیں کر سکو گے۔ 9 بچے تھے، 9، اور اس 9 کی نسل ہے جو آج بھی مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، بازاروں کے اندر مسلمانوں میں، کفار کے مقابلے میں نہیں، کفار کو کچھ نہیں کہیں گے، مسلمانوں کو ہی قتل کریں گے، یہ اسی کی نسل سے۔ بہرکیف میرے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی کہ جو ہر لمحہ، ہر آن، ہر شان اس بات پہ کھڑے ہوتے تھے اللہ کے نبی بس مجھے اجازت دو اور میں اس کی گردن اڑا دوں، یہ ہوتا کون ہے بات کرنے والا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بات کو اچھالنے والا، عمر اس کو برداشت نہیں کر سکتا رضی اللہ تعالیٰ۔ جلیل القدر صحابی، ابھی موضوع ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر میں اسی کو بیان کروں گا اللہ کی توفیق سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی سیرت کے اوپر، ان کی شان کے اوپر انشاءاللہ خطبہ جمعہ ہوگا۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کی اصلاح فرمائے، دنیا اور آخرت کا جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھلائی نصیب فرمائے۔